اس امت کے ذمے یہ محنت کی ہے. ہاں، آپ نے امت کو خطاب کیا ہے، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کی بات کو نہیں پہنچا دیا؟ جو دین میں لے کر آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے کہ اللہ کے دین کو میں پہنچاؤں، کیا میں نے تم تک پہنچا نہیں دیا؟ آپ نے پہلے اس امت سے اقرار کروایا ہے، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اور پھر اس امت سے اس کا جواب آپ نے لیا، اور اس امت کے تمام طبقات سے مل کر اللہ کے نبی کے اس سوال کا جواب دیا ہے، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا. بلغت الرسالہ، آپ جس رسالت کو لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس رسالت، اس پیغام کو آپ نے پہنچا دیا. وادیت الامانہ، اور جو دین امانت آپ کے پاس امانت تھا، اس امانت کو آپ نے ہم تک پورا پہنچا دیا، ادا کر دیا. ادیت الامانہ ونصحت الامہ، اور دین کو پہنچانے میں اور رسالت کو پہنچانے میں جو کچھ خیر خواہی کے راستے تھے، وہ تمام خیر خواہی کے راستے آپ نے عملی طور پر ہمارے سامنے دکھائے کہ اس دین کو پہنچانے کا راستہ کیا ہوگا اور اس کے لیے کس خیر خواہی کی ضرورت ہے. ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ کا جہاد، اور اس دین کے لیے جو قربانی مطلوب ہے اور جو محنت مطلوب ہے، وہ محنت آپ نے اپنی ذات سے محنت کر کے ہمیں دکھا دیا کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے. ہاں، صحابہ نے جواب دیا ہے آپ کے ایک سوال پر، اور جواب میں یہ سب باتیں کہی ہیں، بلا یا رسول اللہ، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہاد. ہاں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس دین کو پورے دین کو امت تک پہنچایا ہے، اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اور انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس کی محنت کو بھی آپ نے عملی طور پر اس امت کے سامنے رکھا اور آپ نے کر کے دکھایا کہ تمہیں محنت کس طرح کرنی ہے. ہاں، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو یہ بات فرمائی کہ تمہاری جان اور مال جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، یہ ہم نے اس دین کے لیے دی ہے کہ اس دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس جان اور مال کو تمہیں لگانا ہے. اور تم اگر ہماری دی جان مال کو ہمارے دین کی محنت میں اور دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی میں لگاؤ گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے. ہاں، مسئلہ 4 مہینے چلے کا نہیں ہے یا سال کا نہیں ہے، مسئلہ تو نبی والی محنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اس قربانی پر آنے کا ہے. اس کے لیے قربانی کہاں تک دینی ہے. اور صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضوں پر اپنی جان اور مال کو لگایا، اور اتنا لگایا کہ گھروں میں فاقے آئے. اور یہ دین دنیا میں زندہ ہو اور یہ دین زندگیوں میں باقی رہے، اس کے لیے جو قربانی مانگی گئی وہ قربانی کو دیا گیا. جس پر اللہ نے خوش ہو کر جب صحابہ نے اللہ کے دین کی خاطر دین کے تقاضوں پر اللہ کے نبی نے جو تقاضوں پر صحابہ سے قربانی مانگی وہ قربانی دی اور وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی. تو اس قبول ہونے پر پھر آسمان سے فیصلہ ہوا کہ اب دنیا کے انسان چوک در چوک دین اسلام میں داخل ہوں گے.
اذا جاء نصر اللہ والفتح، اوپر سے یہ بات. تو آج بھی میرے دوستو یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں اور میرے اور آپ کے گھروں میں اور میرے اور آپ کے بازاروں میں اور میری اور آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ زندہ کرے گا، اور پھر اس امت کے ذریعے دنیا کی قوموں تک خدا اس دین کو پہنچائے گا. جب یہ امت اپنی نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے نبی کے نہج پر جان اور مال کی قربانی کے ساتھ، اور وہ اعمال نبوت جو اعمال نبوت حضور نے اس دین کی محنت میں اس امت کو سمجھائیں کہ تمہیں دین کی محنت میں یہ باتیں کرنی ہے. جب وہ اعمال نبوت زندہ ہوں گے اور اللہ کے قبول ہوں گے، پھر آسمان سے فیصلہ ہوگا دلوں پر ایمان اور ہدایت کے فیضان کا. ہاں، پھر باطل نکلے گا گھر زندگیوں سے. پہلے باطل نکلے گا، ہاں، اور پھر زندگیوں میں حق آئے گا. اور جب حق زندگیوں میں آئے گا تو اس حق پر خدا کے اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے اس امت کے ساتھ اللہ پورے کرے گا. اللہ کے وعدے ہیں کہ اگر تم ایمان کو اپنی شرائط کے ساتھ تم ایمان کو زندگی میں داخل کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں سر بلند کریں گے. ہاں، اس امت کو عزت ملے گی، اس امت کو آسمان سے عزت کا فیصلہ ہوگا اس امت کے لیے، چاہے دنیا میں قومیں کوئی بھی ہوں اور ان کے پاس کچھ بھی ہو. ہاں، انتم العالم، تم ہی سربلند ہو. ہاں، تمہیں ہی عزت ملے گی ان کنتم مومنین. شرط یہ ہے کہ تم ایمان اپنی زندگی میں داخل کرو. کون سا ایمان؟ جو ایمان اللہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے. اور اللہ کی طرف سے کس ایمان کا مطالبہ ہے؟ کہ وہ ایمان جو صحابہ کے پاس تھا. قرآن پاک میں اللہ نے ہر دنیا کے تمام انسانوں کو یہی کہا ہے کہ وہ ایمان زندگی میں داخل کرو اور حاصل کرو جو ایمان میرے نبی کے صحابہ کے پاس تھا. ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، ایمان بالآخرہ. ہاں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کی زندگی کے بننے کا یقین اور آخرت کی ابدی کامیابی کے ملنے کا یقین دل میں لاؤ. آج تو مسلمان یہ کہتا ہے مال پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے. ہاں، اور اسی لیے اس مال کو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے جاتا ہے. ہاں، اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پر ہے ہی نہیں. ملک و مال پر زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے ہمارے، کہ کون اس دنیا میں پھنس کر زندگی گزارتا ہے اور کون اس دنیا کے اسباب میں رہ کر ہمارا بندہ بن کر اور ہماری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. جو اس دنیا کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو، پھر غریب ہو، مالدار ہو، حاکم ہو، محکوم ہو. ہاں، ہاں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکموں کی احکام والی زندگی اگر ہماری صحیح ہو جائے گی، اللہ کے حکم والی زندگی ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری زندگی کے شعبوں میں جب اللہ کے احکام والی زندگی آ جائے گی تو آسمان سے کامیابی کا فیصلہ آ جائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ تو بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. ہو گئی.
ہاں، ہمارے عائشہ رحمۃ اللہ یہی کہا کرتے ہیں، جب بھائی کلمہ لاؤ، کلمہ سیکھو، زندگی میں دین لاؤ، اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا.